بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ وہ کون سا ایسا خدا پرست ہے کہ جو حور سے واقف نہیں ہے؟ کون سا ایسا خدا کا ماننے والا ہے کہ جو حور کے تصور سے آگاہی نہیں رکھتا؟ حور کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا بہشت میں حور سے جسمانی طور پر لطف اندوز ہونا بھی ممکن ہوگا یا نہیں؟ اس حوالے سے میں ایک انتہائی اہم گفتگو مختلف ریفرنسز سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے اپیل ہے 14 چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے ممنون فرمائے۔ علم اخلاق کے بہت بڑے ماہر اور ایران کے نامور عالم دین آیت اللہ دستغیب شہید کی اخلاقیات کے دروس پر مبنی ایک کتاب ہے جس کا نام معاد ہے۔ کتاب معاد کا اردو ترجمہ شیخ ارشاد علی نجفی نے کیا اور اسے انڈیا سے الہ آباد کے بخشی بازار سے شائع کیا گیا۔ اردو ترجمہ والی اس کتاب معاد کے صفحہ نمبر 205 سے 208 تک آیت اللہ دستغیب شہید نے حور کی حقیقت کے حوالے سے ایک انتہائی اہم گفتگو کی ہے۔ انہوں نے بہشتی عورتیں اور حوریں اس عنوان کے تحت تحریر کیا ہے کہ چونکہ بہشت میں سب سے بڑی جسمانی نعمت حوریں ہیں، اس لیے قرآن میں ان کا ذکر زیادہ آیا ہے۔ حور کو حور کہے جانے کا سبب یہ ہے کہ حور کے معنی ہے سفید جسم والی اور عین کے معنی ہے کشادہ چشم۔ چونکہ یہ دونوں صفتیں حوروں میں پائی جاتی ہیں، اس لیے انہیں حور کہا جاتا ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں یا اس لیے کہ ان کی آنکھوں کی سفیدی انتہائی سفید ہوگی اور سیاہی انتہائی سیاہ اور صاف اور دلکش ہوگی۔ ممکن ہے کہ حور کی وجہ تسمیہ یہ بھی ہو کہ چونکہ ان کا جمال دیکھنے سے نگاہیں حیران و ششدر ہو جائیں گی، یا اس لیے انہیں حور کہتے ہیں کہ سورہ واقعہ میں خداوند عالم فرماتا ہے وَحُورٌ عِینٌ کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، یعنی صدف میں چھپے ہوئے موتیوں کی مانند حوریں ہوں گی جن کے اوپر غبار تک نہیں پڑا ہوگا اور نہ کسی کا ہاتھ ان کو لگا ہوگا۔ علاوہ ازیں انہوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ایک روایت بیان کی ہے کہ جس میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ بہشت میں ایک نور ہویدہ ہوگا، یعنی ظاہر ہوگا۔ جنت والے کہیں گے کہ یہ نور کیسا ہے؟ آواز آئے گی کہ ایک حور اپنے شوہر کے سامنے ہنسی ہے، یہ اس کے دانتوں کی چمک اور روشنی ہے۔ نیز ارشاد رب العزت ہے اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم نے حوروں کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا اور ہم نے انہیں دوشیزہ قرار دیا۔ عُرُبًا أَتْرَابًا، وہ حوریں اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی، ناز و انداز کے ساتھ شیریں سخن ہوں گی اور سب کی سب ہم سن 16 سالہ ہوں گی، چنانچہ مرد جنت میں 33 سالہ ہوں گے۔ خداوند عالم سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے فیہن قاصرات الطرف، یعنی اس آیت کے مفہوم میں یہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ بہشت کے باغات میں ایسی حوریں ہیں جو اپنے شوہروں کے علاوہ سب سے نگاہیں جھکائے ہوئے ہوں گی، اور بہشت میں ان کے شوہروں سے پہلے کسی انسان یا جن کا ہاتھ تک نہیں لگا ہے، گویا کہ وہ سب یاقوت و مرجان سے تراشی ہوئی ہیں۔ مروی ہے کہ حور جو 70 حلے زیب تن کیے ہوئے ہوگی، ان حلوں کے اوپر سے اس کی ساق یعنی پنڈلی کا مغز دکھائی دے گا، جیسے یاقوت کے پیچھے سے سفید دھاگا دکھائی دیتا ہے۔ آیت اللہ دستغیب شہید اسی کتاب میں حوریں حدث سے بہت دور ہیں اس عنوان کے تحت تحریر کرتے ہیں۔ خداوند عالم سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یعنی صاحبان ایمان و اعمال صالح کے لیے
بہشت میں ایسی عورتیں ہیں جو ہر حیثیت سے پاک و پاکیزہ ہے. من جملہ ان کی یہ ہے کہ وہ حائض نہیں ہوتی بلکہ ہر کثافت اور ہر نجاست سے دور ہے. نیز ان میں تکبر و خود ستائی نہیں پائی جاتی اور آپس میں ایک دوسرے پر غیرت نہیں کرتی. آیت اللہ دس غیب شہید نے ایک اور عنوان قائم کیا ہے، بہشتی عورتیں زیادہ حسین و جمیل ہے. اور اس عنوان کے تحت وہ لکھتے ہیں یہ بات تشنہ بیان نہ رہ جائے کہ مومن عورتیں جو دنیا سے با ایمان جائیں گی اور بہشتی ہوں گی ان کا حسن و جمال حوروں سے بھی زیادہ ہوگا. وہ مزید لکھتے ہیں مروی ہے کہ جو عورتیں بہشتی ہوں گی اور دنیا میں انہوں نے شادی نہیں کی ہوگی، یا یہ کہ ان کے دنیاوی شوہر جنت میں نہ ہوں گے، وہ اہل بہشت میں سے جس مرد کے ساتھ ازواج کی خواہش مند ہوں گی ان کے ساتھ ان کی تزویج کر دی جائے گی. اور اگر دنیا میں ان کے کئی شوہر یک بعد دیگرے رہے ہوں گے تو ان میں سے آخری شوہر کے ساتھ یا اس شوہر کے ساتھ جس کا خلق اچھا رہا ہو اور اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی ازدواج کر لیں گی. یہاں پہ آیت اللہ دس غیب شہید کی کتاب معاد والی عبارت تمام ہوئی. اب میں آپ کو مکتب اہل بیت کی نامور تفسیر نور ثقلین کی جلد 8 سے حوروں کے حوالے سے ایک انتہائی اہم پیرا آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. صاحب تفسیر نور ثقلین نے جلد 8 میں سورہ حاقہ کی آیات کی تفسیر کے ضمن میں صفحہ نمبر 485 پر اہل جنت کی طاقت کے عنوان کے تحت تحریر کیا ہے. اہل کتاب میں سے کوئی آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے ابو القاسم، کیا اہل جنت میں خورد و نوش بھی کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اہل جنت میں سے ہر ایک کو 100 آدمی کے کھانے پینے اور جماع کی طاقت دی جائے گی. پھر اس نے عرض کیا، جب وہ خورد و نوش کریں گے تو پھر انہیں رفع حاجت کی بھی ضرورت پڑے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے جسم کو پسینہ آئے گا جس کی خوشبو مشک کی طرح ہوگی، اس سے ان کا پیٹ اندر کی طرف سکڑ جائے گا. صاحب تفسیر نور ثقلین نے جلد 7 میں سورہ دخان کی آیت نمبر 54 کی تفسیر کے ضمن میں صفحہ نمبر 581 پر تحریر کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مومن کا 800 کنواری عورتوں اور 1000 شوہر دیدہ عورتوں اور 2 حور عین سے نکاح کیا جائے گا. راوی کہتا ہے، میں نے عرض کیا، فرزند رسول 800 کنواری عورتیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، وہ جس سے بھی زفا کرے گا اس کے بعد اسے کنواری ہی پائے گا. مجمع البیان کی ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جنتی مرد کو کھانے پینے اور جماع کے لیے 100 مردوں کی طاقت دی جائے گی. تفسیر نور ثقلین کی اس عبارت سے اور روایت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب جنتی مرد کو جماع کی طاقت دی جا رہی ہے اور اس کے حوروں سے اور جنتی عورتوں سے زفاف کی بات بھی کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں بھی جماع کی سہولت میسر ہوگی. اور یہ جو عوامی نقطہ نظر پایا جاتا ہے کہ جنت میں جماع نہیں ہوگا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اپنی سی بات کی مزید وضاحت کے لیے میں علامہ باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نایاب عبارت آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں. علامہ باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے عین الحیات. علامہ باقر مجلسی کی اس کتاب عین الحیات کا اردو ترجمہ مولانا سید علی حسن اختر نے کیا اور اس اردو ترجمے کا نام روح الحیات ہے. علامہ باقر مجلسی کی کتاب روح الحیات کے باب نمبر 10 سمرہ نمبر 8 کے ضمن میں صفحہ نمبر 454 پر تحریر ہے. سورہ دہر آیت 20 میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
اور تو جس طرف بھی نظر دوڑائے گا نعمات اور بڑی سلطنت کو دیکھے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعیم سے مراد وہ بادشاہی ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے دوستوں کو عطا فرمائے گا۔ علامہ باقر مجلسی مزید تحریر کرتے ہیں، ہر مومن کے لیے بہت سے باغات ہوں گے جہاں دودھ، آب شیریں اور شراب کی نہریں جاری ہوں گی۔ جس طعام کو دل چاہے گا بے مانگے حاضر کیا جائے گا۔ بہشت میں مومن ایک ساتھ مل جل کر باغوں کی سیر کریں گے، ایک دوسرے کی ملاقات کو جائیں گے۔ ہر وقت ایسی خنک ہوا چلتی رہے گی جس طرح دنیا میں طلوع صبح و صادق سے طلوع آفتاب تک چلتی ہے۔ ہر مومن کے لیے 70 حوریں ہوں گی اور 4 آدم زاد بیویاں ہوں گی، جس سے چاہے گا مقاربت کرے گا۔ اب دیکھیے اس روایت میں واضح طور پر مقاربت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور تمام اہل علم و دانش جانتے ہیں کہ مقاربت سے مراد انٹر کورس ہوتا ہے، صرف دیکھنا مقصود نہیں ہوتا۔ علامہ باقر مجلسی کی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 457 پر تحریر ہے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہشت کے ہر درخت کا تنا سونے کا ہے۔ اہل بہشت پر حسن و جمال، طاقت و رونق زیادہ ہوگی۔ بہشت میں سب سے کم درجے والے کو 70,000 خادم ملیں گے اور 92 درجے 92 درجے بہشت کے بلند درجوں میں سے اس کے لیے مقرر ہوں گے۔ بہشت کی حوریں جماع کے بعد بھی باقرہ رہیں گی، کیونکہ ان کو پاک و طیب خاک سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان میں یعنی بہشتی حوروں میں کوئی خراش و جراحت نہیں ہوگی، اور سوراخ فرج میں اور کوئی شاید داخل نہ ہوگی۔ حیض اور کثافتیں خارج نہ ہوں گی۔ رحم جماع کے بعد بدستور بند ہوگا، کھلا نہ رہے گا۔ اب دیکھیے علامہ باقر مجلسی کی اس کتاب میں بغیر کسی لگی لپٹی کے واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ اہل بہشت میں بہشتی عورتوں اور حوروں سے جماع کی نعمت بھی حاصل کریں گے، اور جماع کے نتیجے میں حوروں کے ساتھ جو کیفیت ہوگی وہ بھی انہوں نے واضح طور پر بیان کر دی ہے۔ علامہ باقر مجلسی کے اس واضح بیان سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حوروں کا تعلق صرف دیکھنے سے ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقی طور پر اور فزیکلی بھی ان کے جسم سے لطف اندوز ہونے کی نعمت بھی بہشتی مردوں کو حاصل ہوگی۔ خداوند متعال ہم سب کو اہل بہشت میں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔